نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اس کو دیکھتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کے متعلق 15 کے قریب اصول آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ہمارے استاذ محترم کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے بڑا نوازا ہوا ہے۔ آپ سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں، اور پیچھے چند ہی ایام قبل آپ نے النافع الکبیر شرح الجامع الصغیر کے نام سے کتاب بھی مجلد اور ضخیم کتاب آپ نے تحریر فرمائی، تقریباً 7 جلدوں کے اندر موجود ہے، اور یہ بھی ہمارے استاذ محترم کی کتاب ہے۔ استاذ العلماء، استاذ الاساتذہ، شیخ الحدیث والتفسیر اور نوجوان محقق عالم دین اور نوجوان مذہبی سکالر استاذی و مرشدی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اللہ بخش صاحب حافظہ اللہ تعالی، یہ آپ کی کتاب میرے سامنے ہے۔ تو آپ کی کتاب سے میں نے آپ کے سامنے بچوں کی تربیت کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ استاذ گرامی کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ انہیں عمر خضری نصیب فرمائے۔ تو بچوں کی تربیت کے کچھ اصول آپ نے بیان فرمائے اپنی اس کتاب کے اندر۔ اس کتاب کا نام اسلام کے نورانی آداب ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ نے بیان کیے، تو سب سے پہلا جو آپ نے بچوں کی تربیت کے متعلق پہلی بات بیان کی، فرمایا کہ بچوں کی تربیت کے لیے بچوں کو سب سے پہلے کلمہ توحید و رسالت، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کو بولنے کا عادی بنائیں، یعنی یہ والا جملہ ان کی زبان پر دہرائیں تاکہ انہیں بولنے کی عادت پڑے۔ نمبر 2، مختصر اذکار، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کھانا کھانے کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ چیزیں پڑھنا سکھائیں۔ یعنی چھوٹے چھوٹے جو وظائف ہیں، اوراد ہیں، اذکار ہیں، یہ سکھائے جائیں۔ نمبر 3، نماز پڑھنے کی محبت ان کے دل میں ڈالیں، بلکہ ہو سکے تو بعض نفلی نمازوں میں گھر میں نفل کا اہتمام کرتے وقت انہیں اپنے ساتھ کھڑا کریں۔ جب آپ نفل پڑھنے لگیں انہیں اپنے ساتھ کھڑا کریں۔ اور نمبر 4، انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات سنا کر ان کی معلومات میں اضافہ کریں۔ بچوں کو اللہ اور اللہ کے پیارے نبی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور جنت کا شوق پاکیزہ افعال و اقوال کے ذریعے ان کے دلوں میں موجزن پیدا کریں۔ نمبر 6، اگر بچے برے افعال یا اقوال اختیار کرنے لگیں تو انہیں اللہ کا غضب اور جہنم کا خوف یاد دلائیں۔ نمبر 7، جب وہ صحبت کے مرحلہ تک پہنچے
تو ان کے لیے صالح نیک ساتھی کی تلاش کرے اور بری صحبت سے انہیں دور رکھیں۔ نمبر 8، قرآن مجید کی حفظ والی کلاس میں انہیں داخل کرائیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 9، علاقائی قبائلی عصبیت ان کے دلوں میں ہرگز نہ ڈالیں۔ اور نمبر 10، بچوں کی موجودگی میں ناپسندیدہ گفتگو ہرگز نہ کریں۔ اور نمبر 11، ایک بچے کو دوسرے بچے پر فوقیت نہ دیں۔ کچھ ہوتا ہے نا، والدین کی عادت ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا، اس میرے بیٹے جیسا میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں کر کے آپ بچوں میں وہ نفرت پیدا کرتے ہیں۔ تو آپ کے لیے تو سبھی بچے برابر ہیں، اور اوپر سے بڑی بڑی عجیب مثالیں دیتے ہیں۔ پنجابی کے اندر مثال دی جاتی ہے، کہتے ہیں بچوں کو نا، جب بچے کہیں نہیں ابو جی آپ جو ہے فلاں اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتے ہو، ہمارے سے نہیں کرتے، تو کہ باپ آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دیکھیں نا، جو گوڑ ہے نا، گوڑ، اس کی اگر ایک ڈلی لی جائے، گوڑ کی ایک روڑا اس کا لیا جائے، یعنی کافی سارا گوڑ لیا جائے، اس کو جدھر سے بھی آپ کھائیں گے تو وہ میٹھا ہوگا۔ تو باپ کہتا ہے میرے لیے تو ساری اولاد ایسی ہے، گوڑ کی مانند ہے۔ حالانکہ باپ کر کیا رہا ہوتا ہے؟ ایک بیٹے کو کہتا ہے واہ جی اس میرے بیٹے جیسا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور ایک بیٹی کے بارے میں کہہ دیں گے باقی بیٹیوں کے سامنے، یہ جو میری بیٹی ہے نا، یہ بڑی غمخوار ہے اور بڑی وفادار ہے اور بڑی مونس اور محبت کرنے والی ہے۔ اگر بیٹی بیچاری ایسا اور پیار بھرے انداز کے اندر کہہ بھی دے ابو جی آپ اسے تو مجھ پر فوقیت دیتے ہیں، اس کی عزت زیادہ کرتے ہیں، پھر آگے وہی مثال لے آئیں گے، دیکھیں جی گڑ جو ہوتا ہے وہ ہر جانب سے میٹھا ہوتا ہے۔ اور بھائی یہ مثالیں دینے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ آپ انداز ایسا رکھیں کسی بچے کو دوسرے پر فوقیت مت دیں۔ اور نمبر 12، والد اپنے گھر سے زیادہ عرصہ غائب نہ رہے۔ کچھ ہوتے ہیں والد صاحب بڑے بڑا عرصہ غائب رہتے ہیں، پیچھے بچوں کا پتہ ہی نہیں ہے، تو زیادہ عرصے تک غائب نہ رہے والد صاحب۔ اور نمبر 13، بچوں پر ہمیشہ سختی بھی مت کیا کریں۔ 24 گھنٹے آپ پہ اوپر غصہ طاری ہو، آپ کے چہرے کے اوپر وہ بل پڑے ہوئے ہوں، آپ کا چہرہ لال پیلا ہوا پڑے، یہ ایسی حرکات مت کریں، ان پہ سختی مت کریں۔ اور نمبر 14، ان کو کسی عمل کی سزا دیتے وقت اس عمل کی قباحت ان کو ضرور بتائیں، اس کی خرابی ضرور بتائیں۔ اور نمبر 15، مہمانوں یا قریبی رشتہ داروں کے سامنے ان کو ذلیل اور رسوا مت کریں۔ کچھ ہوتے ہیں والدین کی عادت، سبھی کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیا، سبھی کے سامنے اس کی، ٹھیک ہے والد تو برا نہیں سوچتا اپنے بچے کے بارے میں، لیکن سبھی لوگوں کے سامنے ڈانٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اسے غلطی ہو گئی ہے، آپ چھوٹے ہوتے غلطیاں نہیں کرتے رہے آپ سے غلطیاں نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے کہ اگر اس سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو اسے الگ تنہائی میں بٹھا کر سمجھائیں، پتر بیٹا بچے ایسے نہیں کرتے، جو بھی غلط بات ہو اس کی اصلاح کی جائے۔ لیکن آپ سبھی دوستوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، سبھی کے سامنے آپ اسے بے عزت کریں گے تو بچے کے دل میں باپ کی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تھے بچوں کی تربیت کے اصول۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔